ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد بے حجمر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتاق خاک را مولا صلی وسلم دائما عبدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار إننا في بار هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إلهي بحق بني فاطمہ کے برقولی ماں کنی خاتمہ گرداوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامانی آل رسول زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے وہ دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے واجب التکریم حاضرین و سامعین و ناظرین خدا لم یزل کا بے پناہ شکر جس مالک نے ہم تمام کو آج نئے چاند کے ساتھ مبارک ترین دن جمعۃ المبارک کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے مالک ہم سب کو اس حاضری کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعا ہے خالق مالک رازق ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی اور موت نصیب فرمائے اور آج کے دن کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی بھی توفیق نصیب فرمائے آیا مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل ہونے والی مبارک آفاقی ازلی ابدی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی شان مقدسہ بیان فرمائی اور ایک انوکھے رنگ میں بیان فرمائی ایک نرالے انداز میں بیان فرمائی یہ بڑا محبت بھرا جملہ ہے انہ لقول رسول کریم اللہ تعالیٰ
محبوب سے فرما کر حضور کی زبان سے ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک یہ سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک لقول رسول کریم، میرے کرم والے رسول سے میری باتیں. یہ 6666 30 پارے، آیتیں، رکوع، حروف، آیات، یہ کرم والے رسول سے باتیں. اور یہ بات ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرما دی، پہلے 3 قسمیں کھائیں اور فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو الٹے چلیں، الجوار الکنس، اور جو سیدھے چلیں اور پھر نگاہوں سے چھپ جائیں. واللیل اذا عسعس، یہ واو بھی قسمیہ ہے، قسم ہے رات کی کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلی جائے. اور جب رات آتی ہے تو پھر ایک اور چیز نمودار ہوتی ہے، پھر اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا والصبح اذا تنفس، اور اس پیاری صبح کی قسم، اذا تنفس، جب وہ سانس لے. رات جاتی ہے، صبح نیا سانس لے کر نمودار ہو جاتی. اللہ رب العزت کی یہ تینوں قسمیں روز ان سیاروں پر، رات کے جانے پر، صبح کے آنے پر اسی طرح قائم ہوتی ہے، اسی طرح گردش کرتی ہے، اسی طرح ایمان والوں کو شان قرآن بتاتی، عظمت قرآن بتاتی، قرآن کا رب، رسول اور اس امت سے رشتہ بتاتی. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انہ لقول رسول کریم، یہ سارا قرآن میرے اس کرم والے رسول سے میری باتیں. حضرات ذی وقار اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. چونکہ عرب میں شعراء کا دورہ تھا، یہ شاعر کا کلام نہ سمجھ لیں. قلیلا ما تؤمنون، کم ہی تم یقین کرتے. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام، کسی جادوگر کا کلام. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی تم نصیحت حاصل کرتے. تنزیل من رب العالمین، یہ جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ اس کی طرف سے اتارا ہوا قرآن. حضرات ذی وقار ان تمام آیات میں آیات کی جان انہ لقول رسول کریم، میرے کرم والے رسول سے باتیں. حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کو الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن کی جو سب سے بڑی شان بیان کرتے، عالم انسانیت، عالم ارواح، عالم ملائکہ کے لیے اس اپنی پاک کتاب میں فرمائی کہ یہ میرا قرآن میرے کرم والے رسول سے باتیں. اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور فرمایا کہ یہ قرآن جس کی شان یہ ہے، جس کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں. اتنی عظمتیں شان بیان کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے لیں. حضرات ذی وقار قرآن وحی خدا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے بات نکلے وہ بھی وحی خدا ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب کی زبان سے جو بھی نطق ہوتا ہے بظاہر وہ لفظ بھی پورا نہیں، جو حرف یا نطق بھی ہوتا ہے وہ بھی وحی خدا ہوتی ہے، وہ بھی میرا کلام ہے۔ اب اللہ تعالی قرآن کی کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ قرآن کا درجہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اور جو محبوب کی زبان سے نکلا وہ حدیث ہمارے لیے، اور رب فرماتا ہے کہ وہ وحی خدا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد، دفاعی جنگوں کے بعد اسلامی دنیا کو خط لکھتے، والی مصر کو لکھ، کسریٰ روم کو لکھ، مصر کے مقوقس کو لکھ، اور ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ ایران کے نام بھیجا۔ کسریٰ ایران کے نام خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکتوب لے کر روانہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سیدھا بحرین جانا، اور بحرین کا حاکم تمہیں کسریٰ ایران تک رسائی دلا دے۔ اب یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کا کلام، حضور کا خط، حضور کی دین کی دعوت جو اس وقت کے فرعونوں کے دربار میں دی جانی تھی، وہ نامہ بر جناب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی، وہ نامہ رسول لے کر بڑی حفاظت کے ساتھ سرزمین مدینہ منورہ سے بحرین کا سفر کرتے، اور حاکم بحرین کو جا کر بتاتے، وہ اپنا نمائندہ دے کر کسریٰ ایران کے دربار میں بھیجتا، اور جب کسریٰ ایران کے دربار میں جناب حضرت عبداللہ ابن حذافہ جاتے، پوری دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ کا حکمران اپنے جلال اور روب میں بیٹھا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پیش کرتے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کھولتا ہے، اس خط کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے عظیم بادشاہ فارس کے نام، عظیم فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ الفاظ کا چناؤ دیکھ، ترتیب دیکھ، فصاحت دیکھ، بلاغت دیکھ، روب دیکھ، کمال دیکھ۔ وآمن باللہ ورسولہ، اور جو صرف ہدایت کی پیروی نہ کرے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہو، اس کے لیے سلامتی۔ پھر فرمایا وشہد، صرف یہیں تک نہیں، وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کی، رب ذوالجلال کی وحدانیت کی گواہی دے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور پھر فرمایا وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ اللَّهِ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی دعوت۔ حضرات ذیوقار، چند سال گزرنے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب اس وقت کی سپر پاور ایران کے دربار میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے اس کلام کی عزت اور لجپالی اور مرتبے اور مقام کو کس طرح دنیا انسانیت کو دکھاتا اور بتاتا ہے، مقصود ہمارا یہ۔ پھر فرمایا فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، میں تمام مخلوق کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا، لِأُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا،
تاکہ جو زندہ ہیں ان کو اللہ کا ڈر سنائے، وَيُحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں ان پر حق واضح ہو جائے۔ فَاسْلَمَ تَسْلَمَ، فَاسْلَمْ تَسْلَمْ، اب یہاں حکم تھا اس اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو نے انکار کیا، فَإِنَّ اسْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ، اس کی قوم ساری مجوسی تھی، آگ کی پوجا کرنے والی۔ فَإِنَّ اسْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ، اگر تو انکاری ہو گیا تو یہ جتنے بھی آگ کے پجاری ہیں یہ انکار کر جائیں، اور پھر ان تمام کا انکار، اس کا وبال تیرے کندھوں پر۔ یہ خط پڑھنا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گیا کہ 3 حصے دنیا پر میری حکومت، اور کوئی مجھے خط لکھے اور میرے نام کے ساتھ شروع کرنے کی بجائے اپنا، وہ خود کو خدا کہتا، وہ اپنے سامنے ایران فارس کے لوگوں کو سجدے کراتا تھا، جو وہاں اس کے دربار میں آتے اس کو اپنا رب مان کر سر سجدے میں رکھ دیتے۔ اس دربار میں رسول اللہ کا یہ خط جاتا ہے، اس نے فوراً غصے میں آ کر اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیے حضرت ذی وقار، اور ساتھ میں آرڈر جاری کیے جناب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے کہ جاؤ یمن کے گورنر بازان کو میرا خط دو کہ 2 مضبوط ترین آدمیوں کو اپنی سپاہ کے ساتھ روانہ کرے حجاز کے علاقے میں، اور یہ جو نبوت کا داعی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آ۔ حضرت ذی وقار، جناب حضرت عبداللہ ابن حذافہ آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے وہاں پر جو کلمات کہے، تاریخ کے اندر کوئی ایسا جرأت مند انسان کسی بادشاہ کے سامنے اس جرأت کے جملے نہ کہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ کہہ سکے گا۔ آپ نے فرمایا جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرے سامنے جو آتے ہیں دنیا دار، دنیا کے طالب، اور تیرے سامنے سر جھکا کے تجھے اپنا رب مان لیتے ہیں، تو انہیں دنیا کے خزانے دے دیتا ہے۔ یاد رکھ لے، یہ جس کی طرف سے خط آیا ہے، دنیا بنانے والا جو ہے، جو تیرا بھی رب ہے، اس نے تمام خزانے ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی۔ ان کو دنیا کی دولت کی، دنیا کی خواہشات کی، دنیا کی کسی چیز کی طلب اور ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھ، اگر تو نے یہ جس طرح کے ارادے کیے، اس طرح کا عمل درآمد کیا، تو ان کا قہر، ان کی فوجیں، ان کا غضب تمہاری سرحدوں تک آئے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ روب چھا گیا اس پر۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ واپس چلے آئے، وہ خط گورنر یمن کے پاس آیا، اور گورنر یمن کو حکم ملا کہ حجاز سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے داعی کو گرفتار کر کے لے جایا جائے کسریٰ ایران کے دربار میں۔ 2 بڑے طاقتور اس نے فوجی ان کو دیا، ساتھ میں 25 سپاہی دیے، تیز رفتار گھوڑے دیے۔ وہ گھوڑوں پر دوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے، اور جب مدینہ منورہ آئے، وہاں پر مسجد نبوی شریف کے اندر جب انہوں نے دیکھا مسجد نبوی شریف کی کیفیت و حالت کو، ادھر وہ ایران کے بادشاہ کے محل سے آ رہے تھے۔ حضرات ذی وقار، بڑی باتیں ہیں، وقت مختصر ہے، انہوں نے وہ مکتوب پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکتوب پڑھا، آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا تم انتظار کرو، آرام کرو، تھک گئے ہو، ان کی تواضع کی جائے، صبح تم سے ملاقات۔ اگلے دن نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو بلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ چلے جائیں، اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہمیں کسریٰ ایران کے حکم کی پابندی کروانا پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں پر پھر تبسم، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے بازان کو میرا پیغام دے دینا، یمن کے گورنر کو، کہ اس کا جو رب ہے وہ اس کو بتا دے کہ آج رات، جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں 7 ساعات، یعنی 7 بجے
جو ہمارے وقت کے مطابق ٹائم، حضور ٹائم بھی ایگزیکٹ بتا رہے، پچھلی رات 7 بجے میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ حضرات ذی وقار، کہاں کسرا ایران کا دربار، کہاں یمن، کہاں مدینہ منور۔ انہوں نے پوچھا کیا واقعی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی، تم جاؤ جا کے بازان کو یہ میرا پیغام دے دو۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، دوڑتے دوڑتے جب وہ یمن پہنچے، اور یمن جا کر جب انہوں نے بازان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا کہ وہ نبوت کے داعی محمد یہ کہتے کہ میرے رب نے آج رات 7 بجے گزشتہ تمہارے رب کو، جو جھوٹا رب تھا، ایران کے اندر قتل کر دیا۔ بازان حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم رک جاؤ، کوئی خبر ضرور آئے گی۔ وہ ایران کے راستے کی راہیں تکنے لگا، اتنے میں گھوڑوں کی آواز آتی ہے شام کو، رات کو یا اگلی صبح۔ وہ فارس سے آئے تھے، انہوں نے آ کر فارس کسرا کے نئے بادشاہ کا حکم نامہ پیش کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، اور وہ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے بیٹے شیرویہ کی طرف سے تھا کہ میرا باپ بڑا ظالم تھا، آج رات اتنے بجے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب حکومت کی ذمہ داری میری ہے، تمہیں جتنے بھی میرے باپ نے حکم دیے تھے وہ سب پینڈنگ، معطل کر دیے جائے، تا حکم ثانی ان پر عمل نہ کیا جائے۔ حضرات ذی وقار، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ جو کسرا ایران شیرویہ کی طرف سے پیغام آیا، دوسری طرف رسول اللہ کا پیغام، اس کی عقل دنگ رہ گئی، وہ حیران و پریشان ہے۔ کوئی ٹیلی پرنٹر لائنیں نہیں ہیں، موبائل سسٹم نہیں ہے، مواصلات کے ذرائع نہیں ہیں، ہزاروں مائلج کا فاصلہ ہے، کئی اسٹیٹیں ہیں درمیان میں۔ اب شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و منزلت کیا ہے، وہ بازان کو تو پتہ چل گیا، اسے انشراح صدر ہو گیا، اس نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیا، آمنا برب محمد، میں محمد کے رب پر ایمان لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یمن کے اندر یہ پہلی ایمان کی کرن تھی جو پھوٹی حبیب یمنی کے بعد اس اشرافیہ میں۔ حضرات ذی وقار، یہ کیا تھا؟ بازان کا ایمان بالغیب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر وہ ایمان لے آیا کہ جو نبی ایسی خبریں دینے والا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرات ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ الرسول میں جب حضور کو اطلاع ملی کہ آپ کے خط کو پھاڑ دیا گیا، حضور نے فرمایا اسی طرح اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، پھر 1 سال کے اندر 11 حکمران آئے، سب مار دیے گئے، تا وقت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کی فوجوں نے وہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے محبوب کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کا یہ بھرم رکھتا ہے، قدر کرتا ہے، عزتیں دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ پوری دنیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اگر ان کے بس میں ہو یہ تو کسی مسلمان کو دیکھ نہ سکے، یہ تو کعبے کو ڈھا دے، یہ تو روضہ رسول کو گرا دے، یہ ہر ولی اللہ کی قبر کو کھیڑ دے۔ کیا صلاح الدین ایوبی نے کہ جنہوں نے کفار کو ناکوں چنے چبائے، جب وہ جنرل گریسی اور الفانسو اسپین کے اندر یہ پہنچے تو انہوں نے الحاجب ایوبی اور طارق بن زیاد کی قبروں کو ٹھوکریں مار کر نہیں کہا تھا اٹھو ہم آ گئے، اور حضرات ذی وقار وہ قبروں کو ٹھوکریں مارنے والے مردار ہو گئے۔ رسول اللہ کے غلام جنہوں نے غلامی کا دم بھرا، جنہوں نے رسول اللہ کی قرآن کی دین کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، ان کی قبریں آج بھی بقع نور بنی ہوئی ہیں۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے امریکہ جیسی اسٹیٹ کے اندر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پورا یورپ پریشان ہے کہ آنے والے سالوں میں سب سے ڈومینیٹڈ دین اسلام ہوگا۔ حضرات جی وقار، اللہ نے تو پہلے فرما دیا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے چراغ مصطفی کو بجھا دے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ حضرات ذی وقار، یہ بڑے گناہ گار ہوں گے، بڑے خطا کار ہوں گے، بڑے سیاہ کار ہوں گے، لیکن جس طرح کوئی اپنے باپ کی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتا، کوئی اپنی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتا، تو حضرات ذی وقار باپ جان یہ سب ایمان کی غیرت پر قربان کر دی جانے والی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ کے غلاموں کو ہر صدی، ہر دور، ہر سال کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا کہ ان کا ایمان کس ڈگری میں ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم میں سے ایک ایسا اٹھتا ہے کہ پوری 1.5 ارب مسلم آبادی کا بھرم رکھ لیتا ہے اور کفار کے ایوانوں میں لرزہ بپا ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر ہر صدی کے اندر دیکھیں، وہ صدیوں پہلے سے لے کر آج تک ایک نہ ایک غازی و شہید درمیان میں کھڑا ہے، اس کی عظمت، اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کی وفات، اس کی ممات، اس کے جنازے، اور سب سے آخری جنازے سے لے کر پیچھے چلے جائے، یہ گواہیاں، یہ صداقتیں، حضرات ذی وقار، یہ کیا ہے؟ لیکن ہم سے ہمارے بارے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، من رہا منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی منکر چیز کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس نے اپنی قوت بازو سے روکنے کی، تبدیل کرنے کی کوشش کر۔ زنا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تعدی ہو رہی ہے، یہ یاد رکھ لینا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کل گریبان تمہارا پکڑا جائے گا۔ حضرات ذی وقار، اور اگر ہم کسی ظلم، تعدی، برائی کے اندر خود شامل ہیں تو پھر یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کمیونٹیز کے، اصحاب حل وقت کے، بزرگوں کے، اساتذہ کے، لیڈران کے، علاقے کے چودھریوں کے، ایس ایچ اوز کے، اے سیز کے، ڈی سیز کے، ان گورنرز کے، ان حکومتی گماشتوں کے کام یہ بنتے ہیں کہ برائی کو روکنے کی طاقت کے ساتھ کوشش کریں۔ فَإِن لَمْ يُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اگر طاقت کے ساتھ نہیں روک سکتے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان بلند کرے، آواز کھولے، کہ تمہاری آواز میں کوئی آواز اور مل جائے گی، کوئی اور مل جائے گی، پھر طاقت بنے گی، پھر برائی کا کلا کماؤ۔ وہ برائی کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ فَإِن لَمْ يُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اور اگر زبان سے بھی اس کو نہ کر سکے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل میں اس کو برا جائے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، لیکن ساتھ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یاد رکھ لینا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ حضرات ذی وقار، کفر کے ایوانوں میں مسلمانوں کی غیرت پر پھر وار ہوا۔ ہمیں تو بسا اوقات یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، ہم اتنے بے خبر ہوتے۔ حضرات ذی وقار، ہماری ماں کو کوئی گالی دے، باپ کو گالی دے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور جو گالی ہماری ایمانی غیرت کو، حضرات ذی وقار، وہ رب ذوالجلال جنہوں نے نبی علیہ السلام کی لکھی ہوئی اس تحریر کی، وہ ٹکڑے کرنے والے کی پوری اتنی بڑی سلطنت کو ٹکڑے کر دیا، وہ رب ذوالجلال قادر ہے۔ اور جتنے بھی یہ قرآن کو جلانے والے، وہ امریکہ والا آپ نے سنا ہوگا، وہ جل کر مر گیا، ایک پوری ہسٹری ہے۔ یہ جتنے بھی بدبخت تھے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن کی بے حرمتی اور پامالی کی، جلانے کی کوششیں کی، ان کے انجام بہت بھیانک ہوئے۔ یہ ایسے ہی نہیں کرتے، ان کے پیچھے اسٹیٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ کروسیڈی جنگ شروع ہو چکی ہے۔
جو پچھلے کسی زمانے میں صلیب و ہلال کی جنگ تھی وہ پھر آ گئی، اور یہ آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد اینڈ آف دا ٹائم ہے، زمانہ قیامت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں ایمانوں کا امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا فتنے اتریں گے، جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اس طرح برسے گے، اور وہ فتنے برس رہے ہیں حضرات عزیز۔ صبح کو نیا فتنہ ہے، شام کو نیا فتنہ، ہر جماعت میں فتنہ، ہر گھر میں فتنہ، ہر علاقے میں فتنہ، ہر صوبے میں فتنہ، اور سب سے بڑا فتنہ انسان کا اندر کا اپنا نفس ہے حضرات عزیز۔ یہ جو بڑے سے بڑا فتنہ ہے یہ ہوا تو سویڈن کے اندر ہے۔ وہ سویڈن والوں نے ایسے نہیں قرآن کو جلا دیا، آج تو جادوگر بھی قرآن کو جلا رہے، آج تو ہماری آبادیوں بستیوں میں بھی قرآن کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں حضرات عزیز وقت۔ اس کے لیے بھی ہمارے گریبانوں کو پکڑا جائے گا، لیکن یہ جو ہے یہ پوری امت مسلموں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ایمانوں کو ہرٹ کرتے ہوئے، ان کو ابھار کر کیا کر لو گے تم، اور اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم یہ کریں گے، اور پھر انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ پوری تفصیل وہاں بیان ہو۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العزت کی غیرت جلال میں آ جائے، اگر خسرو پرویز حضور کے نامہ بر کے ٹکڑے کر دے، اور بندے مومن و مسلم کی غیرت، ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب حضرات ذی وقار، اس کو کوئی ہمیں چیلنج کر کے جلائے اور پھر ہمیں خبر تک نہ۔ آج جمعے کی نماز کے بعد چنگی تاپڑ سلطانی اڈا ہم اپنا اظہار کریں گے۔ دنیا کے ہر ملک نے کیا، ہر بستی نے کیا، جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، وہاں کے لوگ بھی گلیوں میں احتجاج کر رہے، دومیل میں ہے، جنڈ میں ہو رہا ہے، ہر جگہ۔ ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی حاضری لگوانی ہے حضرات عزیز۔ وہاں آپ کو پتہ چلے گا ہوا کیا ہے۔ ہم ایسے بے خبر ہے کہ ہمیں کھانے پینے سونے کی، اپنی اولاد کی، اپنے مستقبل کی فکر ہے، باقی کسی چیز کی پرواہ تک نہیں رہی۔ یہ ایمان کی غیرت اگر نہ رہے تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سجدے، صوم، صلاۃ یہ سب بیکار ہے۔ اگر حرمت قرآن، حرمت رسول، حرمت دین یہ دل میں باقی نہ رہے، نمازیں پڑھتا رہے تو کیا فائدہ، تسبیح کے دانے رولتا رہے تو کیا فائدہ۔ حضرات ذی وقار، عالم عیسائیت نے، عالم کفر نے جو ہمیں ضرب لگائی حضرات ذی وقار، اس ضرب کے جواب میں امت مسلمہ بلا لحاظ مسلک ایک ہو کر یکجہتی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، تمام سیاسی مذہبی قیادتیں مل جائیں، ایک پیغام جائے، ایک جسچر پیدا ہو، اور وہی وہ پیغام ہے جو کفر کے ایوانوں میں لرزہ بپا کر سکتا ہے حضرات ذی وقار۔ اور جس وقت یہ ماند پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا حضرات ذی وقار، تو دنیا کے اندر ہر کونے میں رہنے والا عیسائی نعوذ باللہ من ذالک وہ کیا کچھ کرنے پہ آ جائے گا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہزاروں مائلج دور کچھ کرتا ہے، پورا عالم اسلام حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی ان کے ایمانوں کی دلیل ہے حضرات ذی وقار۔ ہم اپنے ایمانوں کو مہمیز دینے کے لیے، ہم اپنی حاضری لگوانے کے لیے نہیں، اپنی قوت کا بھرپور اظہار کرنے کے لیے جائیں گے۔ ہماری آواز آج تو گلوبل دنیا ہے، وہ یہیں سے وہاں سویڈن تک بھی جائے گی، دنیا کے کونوں تک جائے گی۔ یہ چھوٹی سی قربانی آپ نے دینی ہے۔ نماز کے بعد ہم اپنی حاضری لگوانے کے لیے چنگی سے اڈا تک احتجاج کریں گے، اور وہاں پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ وہاں پر آنے والے مہمان بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے۔ آپ تمام احباب نماز جمعہ کے بعد آج گھر نہیں جانا، گرمی بھی نہیں ہے، اور یہ تو تپتی ہوئی گرمی کے اندر بھی ہم نے ایسے مظاہرے کیے، یہ تو بڑا پیارا موسم ہے اپنی حاضری لگوانے کے لیے۔ کیا آپ سارے جائیں گے؟ کسی نے بھی گھر نہیں جانا، یہاں سے سیدھے الا المریض الا الکبیر سب حضرات وہاں پر جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو بھی، اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شاطمین قرآن، شاطمین نبوت کے ان گماشتوں کے خلاف اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کی
امت مسلمہ کی غیرت کو بھی جلا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سنت اللہ۔